لبیک محمد صلی علی. گستاخی تیری شان میں یہ دم ہے کس شیطان میں. میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں اور درد دل سے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس کاز اور اس مشن کے لیے تیاری بھی کریں، اور ہمارے ساتھ ہمارے قدموں کے ساتھ اپنے قدم بھی ملائیں، ہمارے شانوں کے ساتھ اپنے شانے بھی ملائیں. یہ اتنا عظیم کام ہے، اور اس کے اندر حکومت کی، اداروں کی اس قدر نیگلیجنس ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کے سامنے آپ کو پتا ہوگا، بعض ساتھیوں کو پتا، بعض کو نہیں پتا. جن کو نہیں پتا ان کو بھی، اور جن کو پتا ہے ان کو یاد دہانی کے لیے، ہمارے پاکستان کے اندر اردو زبان کے اندر بعض اکاؤنٹس ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایسے بنائے گئے ہیں جن کے اندر پے در پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور مستقل بنیادوں پہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ٹارگٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی، جس کا آج مختصر طور پہ آپ کے سامنے خلاصہ رکھا کہ ان جاہلوں کو یہی نہیں پتا کہ جو نوجوان 1 برس سے لے کے 50 برس تک صرف 1 ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے اوپر شرم آنی چاہیے اس طرح کے رقیق اور گھٹیا الزامات لگاتے ہوئے. لیکن شرم کیا؟ میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. ٹویٹر اکاؤنٹس 5 سال سے موجود ہیں. ایپلیکیشن لے کے تھانے میں جایا جائے اور ہم گئے ہیں. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ہم گئے جی، بڑی لمبی چوڑی کئی دن کے وقفے کے بعد ایس پی ایس ایچ او کے سائن انگوٹھے لگنوں کے بعد ایپلیکیشن فارورڈ ہو رہی ہے. سارا کا سارا سلسلہ مشکل بنایا گیا، مشکل. اس کے بعد کہا گیا، جواب آیا جی یہ FIA سائبر کرائم ایکٹ کا ایک ونگ ہے، یہ معاملہ اس کے تحت چلتا ہے. اچھا جی، آپ فارورڈ کریں FIA سائبر کرائم ایکٹ. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے یہاں مرکز میں ایک سیل بنایا جس کے انچارج خالد صاحب ہیں. حرمت رسول کی انشاءاللہ جہاں کہیں ہم حسب استطاعت اس کاز کو، اس مشن کو اٹھائیں گے، لیکن اس میں آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. سائبر کرائم ایکٹ میں گیا ہے، FIA میں. اچھا جی، واقعی یہ بڑا جی غلط ہو رہا ہے، ان کے ضمیر ایسے مردہ ہیں. اچھا، جذبات مسلمانوں کے مشتعل ہوتے ہیں. اچھا، اتنی سخت گستاخی، بجائے یہ کہ فوری ایکشن لیں. وہ سائبر کرائم ایکٹ نے بھی لمبے چوڑے دنوں کے بعد، جی یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، تم نے بنایا کیوں ہے سائبر کرائم ایکٹ؟ یہ ایک شرط پہ آئے گا، PTA کے پاس درخواست لے جائیں، اس کو ہم فارورڈ کرتے ہیں، وہاں سے IP ایڈریس اور ڈیٹا آ جائے، اگر پاکستان کے ہم ان کو پکڑ لیں گے، پرچہ کاٹ دیں گے. اچھا جی، PTA کے پاس چلے جاؤ جی، اصل میں جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے نا، یہ زونل ہے، وہ اسلام آباد ہے، ہم یہ ایپلیکیشن فارورڈ کر رہے ہیں، آپ نے بڑا اچھا کیا، ہمیں مدعی کی ضرورت ہوتی ہے، مدعی کے بغیر ہم آٹومیٹک ان کو بلاک نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ افسانے، کہانیاں، ڈرامے. اب اسلام آباد ایپلیکیشن گئی ہوئی ہے، بالفرض اس سارے پروسیس میں 10 15 20 دن کے بعد لوگ اکتا جاتے ہیں، اور جب یہ پروسیس مکمل ہوگا ایک اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا، اگلے دن نیا بن جائے گا. بتائیے یہ بے حس حکمران، کہاں واجد ضیاء FIA کا ڈائریکٹر، کہاں PTA کا ڈائریکٹر، میجر جنرل ریٹائرڈ عہدے دیے ہوئے ہیں، کوئی خودکار سسٹم نہیں. قربان جائیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے اوپر، اس نے کہا تھا اللہ کی قسم اس کے فیصلے کو نافذ ہی نہیں کرتے. ایسے بدبخت بے ایمان ہیں. پھر آپ لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب آپ بڑی سخت باتیں کر جاتے ہیں خان صاحب کے بارے میں، پھر کچھ لوگ یہ کوئی سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے؟ یہ خان صاحب باہر کے ملک جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں تقریریں کرتے ہیں. اپنے ملک کے اندر ایک لائن کا ایگزیکٹو آرڈر چاہیے، ایک لائن کا، صرف ایک لائن کا ایگزیکٹو آرڈر چاہیے کہ آج کے بعد جو بھی گستاخانہ اکاؤنٹ ہو اس کو PTA بلاک کر دے، صرف ایک لائن کا آرڈر چاہیے. لیکن یہ ایسے بدبختہ نہیں دیتے، اور بعد جا کے تقریریں کرتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہے، ہمیں بڑا دکھ ہے. تم جھوٹ بولتے ہو. کہاں پہ وزیر داخلہ اجاز شاہ صاحب جی بڑے توحید پسند ہیں جی، یہ ہے وہ ہے. ان کے ضمیر مر چکے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جائیے آج ہم میں سے جو کوئی بیٹھا ہے فوج کے خلاف جملہ لکھ کے دکھائے، اکاؤنٹ کیا گھر بھی بند ہو جائے گا.
سارے اکاؤنٹ بند ہو جائیں گے. وطن کے خلاف لکھ کے دیکھو, ہر چیز بند ہو جائے گی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھا ہے, ان کے خلاف کوئی 100 بکواس کرتا رہے, 5-7 سال سے وہ انیلا احسان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے. ان بغیرتوں کے, یہ بھنگ پی کے سو رہے ہیں, ان کا کوئی ضمیر نہیں. یہ مدعی کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں مدعی کی ضرورت ہے؟ خودکار کوئی نہیں سسٹم بنایا جا رہا کہ جب جسٹس شوکت علی صدیقی نے پتا کیا اپنے فیصلے میں لکھا تھا, اس نے کہا تھا میرے ساتھ یہ ڈرامے بازی FIA والے نہ کریں کہ ہم ایک ایک اکاؤنٹ کو بلاک نہیں کر سکتے. اگر نہیں کر سکتے تو پورے کا پورا ایپلیکیشن پاکستان سے بلاک ہو جانی چاہیے. کہا تھا کہ نہیں تھا؟ کہا. میں سمجھتا ہوں, میں صدقے دل سے اس جج کو صرف اس فیصلے کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے, کوئی باقی بات نہیں ہے. ایسے اسلام پسندوں کو ہٹا دیا جاتا ہے کہ یہ رستے کی رکاوٹ ہیں. اور آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا آج سے 3 سال کے قریب قبل سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر جب یہ اکاؤنٹ, تب ہم نے وقاص حیدر اسلم گرایا کے خلاف اپلیکیشن دی تھی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہاں پہ تحریک چلائی. اس کے بعد جب FIA نے جواب دیا جی ایک ایک اکاؤنٹ آپ بلاک نہیں کر سکتے, شوکت صدیقی صاحب نے کیا فیصلہ سنایا تھا؟ اس نے کہا تھا نہیں نا بلاک کر سکتے, فیس بک کو پاکستان سے بین کر دیا جائے. اور پھر جب بین کرنے کی باری آئی, فٹافٹ انہوں نے وہ اکاؤنٹ بلاک کر دیے. ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. بتائیے, IT کے یہاں پہ ماہرین بیٹھے ہوئے, میں جانتا چند لوگوں کو, کسی کا IP ایڈریس نکلوانا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ اللہ کی قسم پتہ لگ جاتا ہے یہ IP ایڈریس کس جگہ سے اپریٹ ہو رہا ہے, کون سے موبائل سے اپریٹ ہو رہا ہے, کون سے علاقے سے اپریٹ ہو رہا ہے. یہ عجیب ان کی پریورٹیز فرق ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی ہے. آپ کو یعنی قانون اور ضابطہ حرکت میں تب آتا ہے. میں بات کرتا ہوں, میں ابھی عمران خان کے خلاف بات کروں گا, PTI کے سارے کارکن شروع ہو جائیں گے. فوج کے خلاف کوئی بات کرے گا اٹھا لیا جائے گا, اداروں کے خلاف کوئی بات کرے گا اٹھا لیا جائے گا. یہ صرف اسلامی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی رہ گئی ہے کہ جس کے بارے میں جو مرضی 5-5 سال سے اکاؤنٹ بلاک. یہ کیسا ڈرامہ ہے ملک میں, اکاؤنٹ بلاک نہیں ہو سکتے. جھوٹ بولتے ہیں, اللہ کی قسم جھوٹ بولتے ہیں. نہیں بلاک ہو سکتے تو ہمیں پاکستان میں ٹویٹر نہیں چاہیے. آپ نے اور میں نے اس تحریک کو قانونی طور پہ اور عملی طور کے اوپر چلانا ہے. اگر قانون کا سہارا بھی ہم لیں گے, عدالتوں میں بھی رٹیں دائر ہوں گی انشاءاللہ. ہمارے وکلاء بھائی بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ, ہم نے جب یہ پینل بنا دیا, لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو بھی ہمارے بازو بننے کی ضرورت ہے کہ جس دن ہم PTA کے دفتر کے باہر احتجاج کی کال دیں, پورے پاکستان کے غیور مسلمان وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں. کیسے بند نہیں کرتے یہ بے غیرت؟ پھر یہی بات, پھر لوگ مجھے کہتے ہیں یار اتنی سخت بات. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کسی بندے کو غیرت نہیں نہ آتی, اللہ کی قسم وہ بے غیرت ہے. وہ بے غیرت, اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی اپنے لیڈر کے بارے میں غیرت ہے, اپنے ادارے کے بارے میں غیرت ہے, اپنے وطن کے بارے میں غیرت ہے. اور جس نبی کا کلمہ پڑا, جس کی وجہ سے آج ہم ننگے نہیں گھوم رہے, کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, ماں بہن بیٹی کے رشتے کی پہچان جس نبی نے سکھائی ہے, اس کی عزت کے اوپر حملہ ہو, سب سوئے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو جسٹس شوکت علی صدیقی جیسے مزید جج عنایت کرے, اور ان اداروں کو, FIA کو, PTA کو, وزارت داخلہ کو, اور خود خان صاحب کو. اللہ کی قسم میری سینئر افسران سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا علامہ صاحب کوئی مشکل کام ہی نہیں, صرف ایک لائن کا آرڈر آ جائے نا, صرف ایگزیکٹو ایک لائن کا آرڈر آ جائے کہ آج کے بعد جس اکاؤنٹ کے بارے میں اور اتنی شکایات آ جائیں یا وہاں پہ گستاخانہ مواد ہو, میں PTA کو حکم دیتا ہوں اس کو بلاک کر دیا, ہم کر دیں گے. صرف یہ ایک لائن کا آرڈر جاری نہیں کرتے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی